السلام علیکم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، افغان مہاجرین کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں اس سے پہلے جو ہے وہ غیر قانونی جو افغان مہاجرین تھے ان کو بے دخل کیا جا رہا تھا، ان کی پکڑ دکڑ ہو رہی تھی۔ اب دوبارہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے اور غیر قانونی افغان مہاجرین کو تو چھوڑا نہیں جا رہا، ان کی گرفتاریاں جاری ہیں اور ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کو واپس جو ہے اپنے ملک افغانستان واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ اور جو رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں ناظرین، اس بار ان کو بھی جو ہے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کی ایک ترتیب مقرر کی گئی ہے کہ کیسے ان کو نکالا جائے گا۔ اسلام آباد اور پنڈی میں بڑا کریک ڈاؤن جاری ہے، اور جو بیرونی ممالک جانے کے منتظر 44,000 افغان مہاجرین ہیں جو امریکہ اور دیگر ملک منتقل ہونا چاہ رہے ہیں، جو امریکہ افغان وار میں جو نکل کے آئے تھے پاکستان میں، پاکستان نے اپنی سرحدیں کھول لی تھی امریکہ کے کہنے پہ، کہ جو 2 لاکھ افغان مہاجرین تھے جنہوں نے افغان وار میں امریکہ کا ساتھ دیا تھا، ان میں 44,000 ابھی تک پاکستان میں موجود ہیں، جبکہ 80,000 اپنے دیگر ممالک کو، امریکہ کو اور دیگر ممالک کو چلے گئے ہیں۔ اب یہ 44,000 ایک تو امریکہ نے مکمل طور پہ امداد بند کر دی ہے، جو جتنے بھی امداد ان کی مد میں آ رہی تھی وہ بند کر دی گئی ہے۔ دوسرا، پاکستان نے سیکیورٹی جو معاملات ہیں پاکستان میں، اس میں پاکستان کو اندیشہ ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو معلومات ہے کہ اس میں افغان مہاجرین بھی ملوث ہیں، جو دہشت گردی اس ملک میں ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں تحریک انصاف کا جو لاسٹ جلسہ تھا اس میں افغان مہاجرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ گرفتار ہو چکی تھی۔ اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ اسلام آباد اور پنڈی سے پہلی شفٹ میں ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ اب جو ڈیٹیل سے خبریں آ رہی ہیں ناظرین، اس کے مطابق اب یہ جو رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں ان کو بھی نکالا جائے گا۔ جو حکومت پاکستان نے اسلام آباد اور پنڈی میں مقیم رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو خاموشی سے منتقل کرنے کا اور انہیں ملحرہ وار وطن واپسی کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے ناظرین، اس کے مطابق جو ہے اب پہلا مرحلہ جو ہوگا اس کا، ان کو بے دخل کرنے کا، ان کو اپنے ملک واپس بھجوانے کا، کہ پہلے مرحلے میں افغان سٹیزن کارڈ جو ACC ہے رکھنے والے افغان باشندوں کو فوری طور پہ اسلام آباد اور پنڈی سے نکالا جائے گا، اور انہیں رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو افغانستان واپس بھیجا جائے گا، اور بعد ازاں انہیں جو بعد میں آرام سے انہیں افغان سٹیزن کارڈ کا ایک شناختی دستاویز جو کہ نادرا کی جانب سے رجسٹرڈ افغان باشندوں کو جاری کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرین IOM کے مطابق یہ کارڈ افغان باشندوں کو پاکستان میں عارضی قانونی حیثیت فراہم کرتا ہے، تاہم اس کی مدت کا تعین جو ہے وہ وفاقی حکومت کرتی ہے کہ کتنے عرصے تک یہ افغان مہاجر جو ہے اس کارڈ کے تحت پاکستان میں رہے گا۔ اس میں دوسرا مرحلہ ہے ناظرین، جو رپورٹ کے مطابق دوسرے مرحلے میں پروف آف رجسٹریشن کارڈ POR، یہ جن کے پاس ہے افغان باشندوں کے پاس اسلام آباد اور راولپنڈی سے انہیں نکالا جائے گا، مگر انہیں فوری طور پر بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے POR رکھنے والے افغان باشندوں کو جون تک پاکستان میں رہنے کی اجازت دی ہے۔ پاکستان میں POR اور ACC رکھنے والے افغان باشندوں کی مجموعی تعداد 20 لاکھ ہے، جن میں 13 لاکھ POR اور 7 لاکھ ACC کے حامل ہیں۔ تیسرے مرحلے کی منتظر افغان مہاجرین جو افغان باشندے کسی تیسرے ملک میں منتقلی منتظر ہیں، انہیں 31 مارچ اسلام آباد راولپنڈی سے منتقل کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے وزارت خارجہ عالمی اداروں اور غیر ملکی سفارتوں سے رابطے ہیں تاکہ ان کی جلد از جلد دوسرے ممالک میں منتقلی کی جائے۔ ناظرین، 2013 میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً 6 سے 7 لاکھ افغان مہاجرینوں کو اپنے ملک بھیجا گیا 2023 میں، اور اب جو ہے مزید لوگوں کو ڈیلی بیس پہ بے دخل کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے افغان مہاجرین کو، اسپیشلی غیر قانونی کو۔ یہاں پہ ناظرین، جب سے افغانستان میں گزشتہ 20-25-30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، 25-30 سال سے جو جنگ ابھی جو میں آگے نہیں جاؤں گا، 1978 میں نہیں جاؤں گا، جو 1999 کی افغانستان کی طالبان کی حکومت تھی،
اس سے اگر شروع ہو جائیں تو یہ تقریباً 25 سال بنتے ہیں۔ ان 25 سالوں میں لاکھوں افغان مہاجرین جو ہے وہ یہاں پہ آئے، آباد ہوئے، اپنے روزگار کیے، اپنے کاروبار کیے۔ ان میں زیادہ تر جو ہے وہ کاروباری لوگ ہیں، انہوں نے بڑے بڑے کاروبار کیے، پشاور میں، کراچی میں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، ملک کے مختلف شہروں میں، اور قانونی طور پہ اس ملک میں رہے۔ ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے کالجوں میں، اچھی اچھی یونیورسٹیوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور ایک ساری عمر جو ہے، اب 25 سال کی عمر میں اگر وہ لڑکا یہاں پہ ہے، پیدا ادھر ہوا ہے، اب اس کو اگر واپس بھیجیں گے تو وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا اس ماحول کو؟ یہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا ٹائم پاس کیا ہے، بڑے افغان مہاجرین ہیں جو بڑے اربوں روپے کے کاروبار ادھر پاکستان میں کرتے ہیں، مگر ان کو جب واپس بھجوایا جاتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو زندگی جو ہے وہ یہاں پہ گزری ہے، 25 سال وہ یہاں پہ پلے بڑے۔ تو کوئی ایسا سسٹم پاکستان میں ہے نہیں کہ ان کو کوئی سٹیزن شپ یا نیشنلٹی وغیرہ دی جائے۔ میرے خیال میں دیگر ممالک میں جس طرح نیشنلٹی وغیرہ دی جاتی ہے، بائی پراپرٹی ہوتا ہے، ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے، پیسے لے کے آپ کو ایک ٹارگٹ اگر آپ رکھتے ہیں، میرے خیال میں اس ٹائم پہ افغانستان کے جو لاکھوں لوگ ہیں جو پشاور، کراچی، اسلام آباد، پنڈی میں رہتے ہیں، اور ان میں ایسے ایسے خاندان ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اور اگر آپ آج اعلان کر دیں کہ پاکستان کی نیشنلٹی ملنی ہے تو ان میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پاکستان میں رہنا چاہیں گے۔ بے شک آپ دیگر ممالک کی طرح، جس طرح آذربائیجان میں $1,00,000 پہ آپ پراپرٹی لیتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ نیشنلٹی ملتی ہے، اس کا 4 سال ٹائم رکھا جاتا ہے، تقریباً $80,000 اس کا ریٹ ہے۔ پاکستان میں اگر میرے حساب سے آپ $1,00,000 بھی رکھ لیں تو یہ 8-10 لاکھ افغان مہاجرین جو ان میں کریم کے لوگ ہیں، جو روزگار کرنا چاہتے ہیں، جن کے بچے یہاں پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ پاکستان آنے کو تیار ہوں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ 10 لاکھ، اور اگر آپ اس سے $1,00,000 بھی لیتے ہیں، $50,000 لیتے ہیں، $80,000 لیتے ہیں، تو ان میں آپ کو اچھے خاصے مطلب بہت حد تک $10-12 ارب پاکستان کو آسانی سے مل سکتے ہیں۔ اور یہ کریم ہے ان علاقوں کا، ان کو کاروبار کا ہنر آتا ہے، ان کو طریقہ آتا ہے، اور یہ پرامن لوگ ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہے افغانستان کے جو پاکستان میں آباد ہیں ان میں پرامن لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ یہاں پہ رہ گئے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہے بیچ میں شرپسند بھی گھسا ہے۔ ان کم شرپسند لوگ ہیں جو 0.5% بھی نہیں ہوں گے، ان کی وجہ سے تمام تر افغان مہاجرین کو مسئلے آ رہے ہیں۔ اب حکومت نے، اب جب ایک حکومت کو پتہ چل جاتا ہے کہ افغان شہری جو ہے پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں یہ افغان مہاجرین، اور اگر ایجنسیوں کو اور حکومت کو فیل ہوتا ہے کہ یہ دہشت گردانہ کا رویوں میں ملوث ہے اور زیادہ کمیونٹی ہے، مطلب روزانہ کے حساب سے اگر مہینے میں 5-10 دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اور اس میں 3-4 میں افغان مہاجرین نکل آتے ہیں، تو پھر پاکستان کو تشویش ہوتی ہے، پھر تمام تر جتنے بھی رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہوتے ہیں ان کو بھی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اب جو رجسٹرڈ مہاجرین ہیں ان کو بھی ٹائم دیا گیا ہے، ان کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ڈیفینیٹلی ان کو پکڑ کے واپس افغانستان بھجوایا جا رہا ہے۔ جو یہاں پہ 44,000 وہ لوگ ہیں جن کو امریکہ کے کہنے پہ ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے، اور امریکہ باقاعدہ ان کے پیسے دے رہا تھا، یہ گیسٹ ہاؤس میں، ریسٹ ہاؤس میں رہائش پذیر تھے، اور دیگر ممالک جو امریکہ نے ان سے وعدہ کیا تھا امیگریشن کے، یہ جانے کے منتظر تھے، مگر امریکہ نے جو ہے اپنی امیگریشن کی پالیسی معطل کر دی ہے، اور یہ 44,000 لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں رہ گئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر دیگر ممالک میں اور امریکہ میں منتقل ہونا چاہ رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کا فیصلہ جو ہے وہ 31 مارچ تک ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ 31 مارچ تک یہ پاکستان میں رہیں گے، اس کے بعد اگر ان کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ان کو بھی افغانستان بھجوایا جائے گا۔ اب یہاں پہ ان لوگوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم تو امریکہ اور دیگر ممالک جانا چاہتے ہیں، اور ہمیں تو افغانستان میں طالبان سے زندگی کا خطرہ ہے، ہم نے تو 20 سال جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے افغان حکومت کے خلاف اس جنگ میں، تو ہمیں اگر آپ واپس بھیجتے ہیں تو ہماری زندگی کو خطرہ ہوگا۔ اب ناظرین یہاں پہ ان لوگوں کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے، دونوں ممالک کے مابین تعلقات جو کشیدگی کے ہے وہ اس میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ہم دوسری جانب دیکھ رہے ہیں کہ ایران بھی وہاں پہ افغان مہاجرین کو 2 لاکھ افغان مہاجرین جو ہے وہ یہ 2023 کے اینڈ میں وہ نکال چکے ہیں، 2024 کے اینڈ میں۔
تو وہاں سے بھی نکالے جا رہے ہیں, یہاں پہ بھی نکالے جا رہے ہیں, وہاں پہ بھی لاکھوں افغان مہاجرین ہیں, اور پاکستان میں بھی لاکھوں افغان مہاجرین رہائش پذیر ہے. 4 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی کا ملک میں, جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ آدھا ملک تو نکل گیا ہے. 2 کروڑ تقریباً لگ بھگ اگر آپ اسٹیمیٹ لگاتے ہیں تو 2 کروڑ 30 لاکھ لوگ تقریباً افغانستان میں ہوں گے. زیادہ تر لوگ اشرف غنی کے دور میں جب حالات خراب ہو گئے تھے, حامد کرزئی کے دور میں جب حالات خراب ہو گئے تھے, وہ ملک سے نکل گئے تھے. جیسے ہی افغان طالبان کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے, اس دوران جو ہے وہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ نکلے. اب یہ تقریباً 20 لاکھ اب بھی پاکستان میں ہے, اتنے ہی تقریباً ایران میں ہے. اب ان لوگوں کو مشکلات آ رہی ہیں, اور حکومت کو ایسا طریقہ ان کے لیے اگر نکال لیتی ہے, جیسے میں نے کہہ دیا کہ دہشت گردی کے واقعات میں ان کا ملوث ہونا, سیاسی جماعتوں میں ان کا ملوث ہونا, ملک کے دیگر معاملات میں ان کا ملوث ہونا, تو حکومت یہاں پہ ان کو پرابلم آتی ہے. اگر یہ پرامن رہتے اور انہوں نے دہشت گردانہ کارروائیوں میں نہیں ہوتے, اور ان کی کسی سیاسی جماعت سے افیلیشن نہ ہوتی, تو یہی وہ معاملات ہے جو ان کو بے دخل کرنے پہ حکومت نے اصرار کیا, اور حکومت اب چاہ رہی ہے کہ ہر طریقے سے یہ افغان مہاجرین جو ہے یہ پاکستان سے نکل جائے. حالانکہ ان افغان مہاجرین کی وجہ سے اگر آپ ان کو جب نکالنے کی بات کرتے ہیں تو پختونخوا میں اور کراچی میں کاروبار بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر کاروبار میں یہ لوگ ملوث ہیں اور ان کے کاروبار کر رہے ہیں, اور کاروبار ان کی وجہ سے جو ہے وہ پراپرٹی میں بھی اور کاروبار میں بھی جو ہے وہ تیزی دیکھنے کو ملتی ہے. جب ان کی نکلنے کی بات ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اب اگر 20 لاکھ لوگ پختونخوا میں زیادہ تر لوگ آباد ہیں, اگر یہ لوگ جائیں گے افغانستان تو جو گھر ہیں کرائے کے وہ خالی ہوں گے, جو پراپرٹیاں انہوں نے لی ہیں وہ واپس مطلب بیچ دیں گے, اور جب ان کے کاروبار وغیرہ ہے ان کو بند کرنا پڑے گا, تو بہت سی چیزوں پہ فرق پڑتا ہے, اور یہ فرق جو ہے پھر 4-5 سال رہتا ہے. میرے خیال میں اگر ان کا کوئی طریقہ نکالا جائے, جو پرامن لوگ ہیں جو یہاں پہ پلے بڑے ہیں, جنہوں نے 20-25 سال اس ملک میں افغان طالبان کی جو پہلی حکومت تھی 1999 میں, جن پہ امریکہ نے پھر حملہ کر دیا, اور ملا عمر جنہوں نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا, اور اس کہنے پہ کہ امریکہ نے کہا کہ ہمیں اسامہ بن لادن ہمارے حوالے کر دے, اور ملا عمر نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں, ہم اس کو کسی صورت آپ کے حوالے نہیں کریں گے. تو اس سے جنگ ہوئی, اور 25 سال پہلے جو جنگ ہوئی اس کے لوگ جو پاکستان میں آئے, ایران میں گئے, یہاں وہاں پہ بڑے ہو گئے, یہاں پہ بڑے ہو گئے. ان 25 سالوں میں انہوں نے کالج یونیورسٹی اسکولوں میں یہ ماحول میں بڑے پلے بڑے, یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں, تو ان کے لیے زیادہ مشکلات آ رہی ہیں. اگر ایسی فیملی کو چنا جائے اور ان کو جو ہے یہاں پہ ایک کرائٹیریا لگا دیا جائے کہ اتنے پیسے دے کے آپ کو یہ نیشنلٹی مل جائے گی, تو میرے خیال میں یہ ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا, اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے 25 سال اس ملک میں گزارے ہیں, پرامن طریقے سے گزارے ہیں, اچھا ٹائم پاس کیا ہے, اچھا روزگار کیا ہے, ان کو جو ہے یہاں پہ آباد کیا جائے, تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس سے ملک کا ہی فائدہ ہوگا, ملک کو ریونیو بھی آئے گا. یہ لوگ بڑے کاروباری اور بہترین لوگ اس میں ہیں, اور جو لوگ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں, دیگر جرائم میں ملوث ہیں, تو آپ کے پاس پورا ڈیٹا ہوتا ہے. غیر قانونی افغان مہاجرین کو نہ چھوڑیں, بے شک ان کو نکالیں, اور جو ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہے اگر ان میں کوئی کرمنل ہے تو ان کی پوری فیملی کو ڈیپورٹ کر دیں. ایک طریقہ ہوتا ہے دیگر ممالک میں بھی, امریکہ میں بھی غیر قانونی جتنے بھی ہیں ان کو ملک سے بے دخل کیا جا رہا ہے, گوانتانامو میں بھی شفٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے وہاں پہ. مگر یہاں سے ہمارے تعلقات بھی افغان حکومت کے ساتھ ٹھیک ہے نہیں, اس وجہ سے جو ملک میں دہشت گردی کی ایک لہر ہے اس کو بھی کم کرنا ہوگا, اور دیگر جو معاملات ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. ان کے لیے ان افغان مہاجرین کو اپنے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے. تو بڑی مشکلات, بڑی کرائسس ہے, افغان مہاجرین بھی پریشان ہیں, اور پاکستان کی حکومت جو معاملات جو مشکلات فیس کر رہی ہے اس کو بھی کم کرنا چاہ رہی ہے. کل انشاءاللہ اب یو ایس ایڈ کے حوالے سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں. دنیا میں 120 ممالک جو ہے وہ اس ٹائم پہ یو ایس ایڈ وہاں پہ چل رہا ہے. امریکہ نے جو ان کا ایکس کے بانی ہے ایلن مسک, انہوں نے ان کو کرمنل آرگنائزیشن قرار دیا ہے. اس سے جو ہے ان کی ویب سائٹ بھی بند ہے. اب یو ایس ایڈ مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے. 120 ممالک اس سے متاثر ہوں گے. پاکستان میں بھی ہر سال 12 سے 16 کروڑ ڈالر جو ہے اس کی مد میں مختلف تنظیموں پہ, سیکٹرز میں, مختلف سیکٹر میں کام ہوتا تھا. سینکڑوں ملازمین جو ہے اس میں نوکریاں کر رہے تھے, ان کا مستقبل بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگ گیا ہے. اس طرح انڈیا میں, افغانستان میں, سری لنکا میں, نیپال میں, یہ تمام تر ممالک اس سے متاثر ہیں.
امریکہ نے مکمل طور پہ اسے بند کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے امریکہ کی پالیسی کیا ہوگی. یو ایس ایڈ کا بند ہونا یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس کو بند کیا جائے گا. اس سے بڑے ترقیاتی کام بھی ہو رہے تھے مگر ان سب کو اچانک بند کر دیا گیا ہے. سینکڑوں ملازمین اس میں تمام تر ممالک میں، پاکستان میں سینکڑوں ملازمین جو ہیں ان کا روزگار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ساتھ دیگر آرگنائزیشن جو چل رہی تھی تقریباً ہر سیکٹر میں کام ہو رہا تھا وہ بند ہو جائیں گے. ایک 12-16 کروڑ روپے جو سالانہ آ رہے تھے وہ پاکستان پہ بند ہو گئے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.